وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کرو ریپلیسمنٹ کا، ایک عورت سے دوسری عورت کو ریپلیس کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اس کو ڈھیروں مال دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے کچھ بھی واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو کیا تم اس سے لینا چاہتے ہو اس پر خام خواہ بہتان لگا کر بے حیائی کا اور کسی برے عمل کا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کسی صریح گناہ کا۔ یہی وہ آیت تھی جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت نے ڈانٹ دیا تھا، اتنی بڑی سلطنت کے فرمانروا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کیا کہ مہر جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ نہ باندھا جائے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی عورت سے شادی کی، اس کا مہر باندھا اور پھر اس کی نیت ہی نہیں تھی مہر دینے کی، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ گویا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کی ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو مہر باندھا ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی طلاق ہو گئی تو دے دیں گے، یا جب وراثت کا وقت آئے گا تو پہلے اس کا وہ وراثت میں سے اس کا مہر علیحدہ کر کے اس کو دے دیا جائے گا، پھر باقی وراثت تقسیم ہو، نہیں، دینا جو ہے وہ ضروری ہے باقاعدہ بالفعل۔ تو ظاہر ہے اگر اپنی حیثیت سے زیادہ باندھ لیا جائے گا تو پھر دینا مشکل ہوگا، تو حضرت عمر نے اس کا ایک پریکٹیکل طریقہ یہ کیا کہ آرڈیننس پاس کر دیا کہ یہ حد ہے، اس سے زیادہ کوئی مہر نہیں باندھے گا۔ تو ایک عورت نے حضرت عمر کو روک کر ٹوکا اور امیر المومنین کہہ کر بھی نہیں بلایا، او عمر، ہمارے جس حق پر نہ اللہ نے پابندی لگائی نہ اللہ کے رسول نے، تم کون ہوتے ہو اس حق پر پابندی لگانے والے؟ اور پھر یہ آیت کوٹ کی دلیل کے طور پر دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ وَآتَيْتُمُوهُنَّ قِنْطَارًا، خواہ تم نے ان کو ڈھیروں دیا ہو، تو ڈھیروں جو ہے وہ تو ڈھیروں ہوتا ہے، تم کون ہوتے پابندی لگانے والے؟ حضرت عمر نے یہ کہتے ہوئے اپنا آرڈیننس واپس لے لیا کہ آج ایک بڑھیا نے عمر کو اس کا دین سکھا دیا۔ تو یہی وہ آیت ہے، نوٹ کر لیجئے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم دیا ہوا مال کیوں پر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم سے وہ عورتیں عہد واسق بھی لے چکی ہیں کہ تم ان کے شوہر بن کر رہو گے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور مت نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو، الا ما قد سلف، ہاں جو ہو چکا سو ہو گیا، انہ کان فاحشۃ و مقتا، بے شک یہ بے حیائی کی بات ہے اور بہت مکروہ فعل ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، یعنی یہ رشتے اب جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کبھی بھی، حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری خالہ، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، واماتکم، تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بیٹیاں بھائی کی، وبنات الاختی، اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھتیجیاں اور بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعناکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، واخواتکم من الرضاع، اور تمہاری رضائی بہنیں، وامہات نسائکم، اور تمہاری ساسیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، اور جو تمہاری کسٹڈی میں تمہاری بیویوں کی بیٹیاں ہوں، وہ اللاتی دخلتم بہن، تمہاری وہ بیویاں جن سے تم نے صحبت کی ہو، فإن لم تکونوا دخلتم بہن، پس اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم، پھر تم پر ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو اپنے نکاح میں، ہاں جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو حرمت ہے رشتوں کی، اس کے بارے میں ایک اصول جو ہے وہ، یعنی جو دو رشتے ہیں اصل رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں ان کی بنیاد پر تو کوئی اشتباہ نہیں ہے، لیکن جو رشتے ان لاز کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک اصول جو ہے سمجھ لیجئے، نکاح جو ہے یہ اصل کو حرام کر دیتا ہے، یعنی جب ایک مرد ایک عورت کے درمیان نکاح ہوگا تو دونوں کے والدین ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے، یعنی مرد کے لیے اپنی ساس جو ہے وہ حرام ہو جائے گی اور عورت کے لیے اپنا سسر جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اولاد حرام ہوتی ہے جنسی تعلق کے قائم ہونے سے، جب بھی خلوت مل جائے، خلوت صحیحہ ہو جائے تو اس کی بنیاد پر جو ہے اولاد ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتی ہے، کہ مرد کے لیے جو
جس عورت کے ساتھ اس نے صحبت کی ہو اس کی جو بھی اولاد ہے، خواہ وہ اس کا وہ تعلق جو ہے جنسی تعلق جو اس نے قائم کیا وہ نکاح کی بنیاد پر ہو یا وہ بدکاری کی بنیاد پر ہو، دونوں صورتوں میں وہ بیوی کی جو اس عورت کی جس کے ساتھ صحبت ہوئی ہے وہ اولاد جو ہے وہ حرام ہوگی، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وائس ورثہ جو ہے وہ ہو جائے گا، وہ عورت کے لیے بھی وہ بیٹا جو ہے اس مرد کا وہ حرام ہوگا۔ تو یہ اصول جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں گا تو پھر سارے جو رشتے ہیں وہ پھر آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ والمحصنات من النساء، اور شوہر والی عورتیں، حسن کہتے ہیں ہا صاد نون کہتے ہیں قلعے کو، محصنہ قلعے میں بند کی ہوئی، یعنی ایک عورت جو ہے وہ ایک ہے آزاد عورت کے جو نکاح کے لیے وہ یعنی رائپ ہے کہ کوئی بھی شخص آ کر اس سے جو بھی شرائط ہیں دین کی وہ پوری کرے گا، نکاح کر سکتا ہے، اوپن ہے۔ ایک ہے کہ جو شوہر کے قلعے میں بند ہے کہ اب اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ والمحصنات من النساء، عورتوں میں سے شوہر والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ملک یمین کے لونڈیوں کے، وہ نونی جو ہے وہ نکاح شدہ بھی ہوگی تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کے احکام ہیں جو تم پر لکھ دیے گئے ہیں، وأحل لکم ما وراء ذالکم، اور اس کے علاوہ اس کے پرے پرے جو کچھ ہے وہ سب تم پر حلال ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم اپنے مالوں میں سے ان کو لو محسنین غیر مسافحین، یعنی ان کا مہر ادا کرتے ہوئے، محسنین غیر مسافحین، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، نہ کہ صرف اپنی مستی نکالنے کے لیے۔ فمستمتعتم بہ منہن، پس جب تم ان سے کوئی فائدہ حاصل کر لو، جنسی فائدہ، فآتوہن اجورہن فریضۃ، تو ان کا اجر، ان کا مہر پورا کا پورا ادا کر دو۔ یہ جیسا کہ میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ نکاح سے آدھا مہر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے ادا کرنا، اور جب خلوت ہو جائے تو پھر بقیہ جو ہے وہ بھی ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس کا ذکر ہے کہ جب تم نے ان سے صحبت کر لی اب پورا کا پورا مہر جو ہے تم پر ادا کرنا لازم ہو گیا تو تم ادا کر دو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ مہر باندھ لینے کے بعد تم باہمی رضامندی کے ساتھ یا وہ اپنا حصہ چھوڑ دے یا آپ اس کو حصہ جو ہے وہ معاف کر دیں یا اس سے دگنا دے دیں، 4 گنا دے دیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات مما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، اور جو کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو نکاح کرنے کی کسی آزاد عورت کے ساتھ، ان ینکح المحصنات المؤمنات، کہ مومن آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ وہ ان کے لیول کے مطابق مہر ادا نہیں کر سکتا اور ان کے سٹیٹس کے مطابق جو ہے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتا، فمما ملکت ایمانکم، تو پھر تم میں سے جو ملک یمین ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر لے، من فتیاتکم، تمہاری لونڈیوں میں سے، لیکن المؤمنات، بشرطے کہ وہ مومن ہوں۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو اچھی طرح جانتا ہے، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، فانکحوہن باذن اہلہن، تو ان سے نکاح کرو ان کے اہل کے اذن سے، یعنی جو بھی اس لونڈی کا وہ سو کالڈ مالک ہے اس کی اجازت سے اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، وہ براہ راست نکاح نہیں ہو سکتا۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو بھی معروف طریقے سے ان کا مہر ادا کرو، ان کا اجر عطا کرو، محصنات غیر مصافحات، بشرطے کہ وہ محسن بن کر رہنا چاہیں، تمہارے قلعے کے اندر رہنا چاہیں، پھر وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس نہ کریں کہ پھر جہاں مرضی وہ گھومتی رہیں، غیر مصافحات، اور کھلم کھلا بدکاری بھی نہ کریں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چورے چھپے کوئی بدکاری کا معاملہ کریں، فیضا احسننا، پس جب وہ تمہارے حصار میں آ جائیں، فإن أتین بفاحشۃ، پھر اگر وہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو ان پر جو عذاب ہوگا، جو سزا ہوگی ان کی، وہ آزاد عورت کے مقابلے میں نصف ہوگی۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے کہ جو اندیشہ رکھتا ہو تم میں سے کسی گناہ میں ملوث ہو جانے کا، یعنی اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے اور یہ کر لے، ورنہ اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں ابھی اپنے آپ کو ہولڈ کر سکتا ہوں تو پھر اسے بچنا ہی چاہیے، پھر اس پروپوزیشن کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اصل میں ایک پروپوزیشن جو اس کی وہ تو آج بھی زندہ ہے
کہ فرض کیجئے کہ آپ کسی وقت اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں اللہ کے دین کے قیام کے لیے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ کیپٹیوز آئیں گے۔ اب کیپٹیوز رکھنے کے بھی دو طریقے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ جیل خانے بنائیں، اور جیل خانوں پہ نگران کون ہوگا؟ میں اور آپ ہوں گے، اور میں اور آپ کیا ہیں یہ کل ہم پڑھ چکے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ ہم کیا ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم وہاں ہیرا پھیری کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے نتیجہ کہیں کہ اولاد پیدا ہوگی۔ اب کوئی اس اولاد کا باپ بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ ہر عورت جو ہے، جو کیپٹیو عورت ہے، وہ کسی ایک مسلمان کی کسٹڈی میں دے دی جائے، وہ اس کو کھلائے بھی، پلائے بھی، پہنائے بھی، رہائش بھی پرووائڈ کرے، اور جو اس کی ایک اور فزیکل نیڈ ہے وہ بھی پورا کر دے۔ اس میں اس کا اپنا بھی جو اس نے ویسے بھی مستی کرنی تھی، اگر وہ جیل میں سپرڈنٹ لگا ہوا ہوتا تو بھی وہ مستی کرتا، اب وہ کرے گا، لیکن اب جو اس کی پروڈکشن ہوگی اس کا ذمہ دار ہوگا وہ اس کا باپ ہوگا، اور جو اس کے بچے ہوں گے وہ باقاعدہ ایک اسلامی ریاست کے مسلمان کے جیسے بیٹے ہوتے ہیں اسی طرح کے وہ شہری ہوں گے۔ کوئی ان پر ایسا لیبل نہیں ہوگا کہ یہ کوئی دوسرے درجے کے شہری ہیں، یہ کوئی حرام کی اولاد ہیں، اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان دونوں میں سے کون سی چیز اچھی ہے۔ باقی جو چیز بودر کرتی ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ جی ملک یمین ایک لونڈی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ سیکسول ایکٹ کرنے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ نکاح کیوں نہیں کیا جاتا اس سے؟ اکثر لوگ سمجھتے اس سے نکاح ہوگا۔ یہاں جو بھی ہم اپنی پروپوزیشن پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ کسی اور کی لونڈی کے ساتھ نکاح کر کے جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن جو لونڈی ڈائریکٹلی کسی شخص کی کسٹڈی میں ہے اس وقت تو وہ باقاعدہ خریدی ہوئی بھی لونڈیاں ہوتی تھیں۔ اب جو دوسری پروپوزیشن آج بھی ہے اگر وہ ہو جائے، اس لیے کہ آج کسی آزاد مرد یا عورت کو زبردستی غلام بنانا یہ جو گناہ کبیرہ ہے، تو گویا وہ ایک پروپوزیشن اب ختم ہو گئی۔ ہاں کوئی اور جب وہ کرے گا وہ گناہ کر کے پھر اس کے بعد بیچے، اب وہ مسئلہ جو اتحادی مسئلہ ہے کہ اس کی اجازت اب ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن بہرحال وہ راستہ کھلا ہے کہ جنگ کی صورت میں جو لونڈیاں آئیں گی۔ سوال یہ ہے کہ ایک عام مولوی، اب میری کیا سرکاری حیثیت ہے لیکن میں بھی نکاح پڑھا دیتا ہوں، شیروانی صاحب نکاح پڑھا دیتے ہیں، اور کیا ہے آپ نکاح پڑھا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک عام آدمی کھڑے ہو کے صرف 2 کلمے کہہ کر 2 آیتیں پڑھ کے اور جو اس کے ہاں بھی قبول ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ کر دے گا تو اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ تو اسلامی ریاست which is all powerful، وہ اگر کوئی شخص کوئی عورت جو ہے کسی کسٹڈی میں دے دیتی ہے کہ بھئی یہ تمہاری کسٹڈی میں ہے، تو کیا اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بیوی سے زیادہ اونچا سٹیٹس نہیں ہے لیگل سٹیٹس ہونے کے اعتبار سے؟ زنا میں اور یعنی نکاح میں کیا فرق ہے؟ ایکٹ سیم ہے، لیکن ایک ایکٹ جو ہے وہ لیگل ہے، ایک دوسرا انلیگل ہے۔ تو جہاں تک لیگیلٹی کا تعلق ہے، نکاح سے زیادہ اتھینٹک جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لونڈی کی جو اسٹیٹ نے آپ کو اسائن کی ہو اس کی حیثیت زیادہ ہے۔ پھر یہ کہ وہ پبلکلی ہوگی، باقاعدہ ان بلیک اینڈ وائٹ ہوگی کہ گورنمنٹ باقاعدہ اسائن کرے گی، تو اس میں وہ چیز جو چورے چھپے ہو رہی ہے کہ اس پر کسی کا پتہ نہیں کہ اس میں جو اولاد ہو رہی ہے وہ کس کی اولاد ہے، وہ چیز اس میں باقی نہیں رہے گی۔ باقی رہا یہ مسئلہ، یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اس کے باوجود ایک بڑی ایک عجیب سی انسان کو ہوتی ہے الجھن سی کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے شاید، تو اس میں ہم جو ہے وہ بغلے جھانکتے پھرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں کہ اسلام میں یہ چیز بھی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے، سورہ مومنون میں بھی، سورہ معارج میں بھی، کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ وہ لوگ کچھ نیک لوگوں کی صفات کا ذکر کیا کہ نیک لوگ یہ ہوتے ہیں، ان کی یہ صفت ہے، نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہی صفت آئی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی ملک یمین کے۔ فإنہم غیر ملومین، ہاں ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی دل میں یہ خیال آنا کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اسلام نے جو بھی احکام دیے ہیں وہ وہی صحیح احکام ہیں، وہی یعنی موقع محل کے مطابق بھی ہیں، سب سے زیادہ پاک بازی بھی انہی کے اندر ہے، اور ان دا لانگ رن عورت کا بھی فائدہ اسی کے اندر ہے، مرد کا بھی فائدہ اسی کے اندر ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، یہی تھا نہیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے، ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور وہ لوگ جو خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر بہت دور چلے جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف، یا سمجھ گئے نا، وہ لوگ کہ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اسلام نے اس کے لیے کوئی معقول طریقہ کار اختیار کیا ہے اور لوگوں کو بے حیائی اور بدکاری سے بچانے کے لیے راستے بتائے ہیں۔ ان کا تو جی یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور مسلمان بھی بھٹک جائیں۔ اب سارا زور جو ہے ویسٹرن پریس بھی اسی بات پر لگا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کا جو سماجی نظام کا بانڈ ہے
وہ اتنا مضبوط ہے اس کو توڑ دیا جائے۔ ہندوستان کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ نارملی مسلم فیملی لا میں انٹرفیرنس نہیں ہوا کرتی تھی کورٹس کی۔ شاہ بانو کیس میں وہ سپریم کورٹ نے ایک ورڈکٹ پاس کر دیا اور انٹروین ہو گیا، انٹرفیرنس ہو گئی۔ اس پر مسلمانوں نے پھر زوردار وہاں پر جو ہے ڈیمونسٹریشن کی، مجبور ہو گئی راجیو گاندھی کی حکومت کہ اب حالات کو سنبھالے رکھنے کے لیے وہ اس کا کوئی حل کرے۔ تو راجیو گاندھی بل لے کر آئے پارلیمنٹ کے اندر کہ بڑی سی بڑی انڈیا کی عدالت بھی، سپریم کورٹ آف انڈیا بھی مسلم فیملی لا میں انٹروین نہیں کر سکے گا یا انٹرفیئر نہیں کر سکے گا۔ وہ غالباً اسی کی سزا ملی ہے راجیو گاندھی کو کہ اس کو قتل کیا ہے ہندو فنڈامنٹلسٹ نے۔ تو اس پر انہوں نے تقریر کی تھی پارلیمنٹ کے اندر کہ پہلے کبھی موقع نہیں ملا تھا، اب اس موقع پر میں نے مطالعہ کیا ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک عورت کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ کسی اور معاشرے نے نہیں دیے۔ تو یہ چیز جو ہے وہاں پر آگے تو ڈٹ کر جو ہے ہمیں ہونا چاہیے۔ وہ فیلیئر ہوگی ان کی وہاں پر۔ اب جو ہے کانفرنس سے جو ہے مسلمان علاقوں کے اندر، پہلے مصر کے اندر وہ فیمنسٹ موومنٹ نے جا کے کانفرنس کی، پھر پاکستان، ہندوستان اور ایران کا یہ سارا علاقہ ہے، اس کے اوپر جا کر انہوں نے کانفرنس کی۔ پاکستان میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی لیکن پاکستان کے قریب جا کر انہوں نے یہ کانفرنس کی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا جو حصار ہے اس کو کسی طریقے سے توڑ دیا جائے اور ان کے ہاں جو عفت و پاک بازی اب کچھ باقی رہ گئی ہے اس کا تیا پانچا کر دیا جائے۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں گے۔ یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم رستے سے بھٹک کر بہت دور جا پڑو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بہت کمزور پیدا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم، اے ایمان والو مت کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ وہ کوئی تجارت ہو باہمی رضامندی کے ساتھ۔ ولا تقتلوا انفسکم، اب تجارت کیا ہے؟ لین دین باہمی رضامندی کے ساتھ۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے اخذ کیا ہے کہ جب تک اسلامی ریاست شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہ کرے اس وقت تک امپلائر کوئی بھی کانٹیکٹ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ایک امپلائی جو ہے بھوکا ہے، یعنی اس نے کل بھی اس کے بچوں نے کھانا نہیں کھایا پیٹ بھر کے، اور اگر آج بھی اس کو مزدوری نہیں ملے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بچے تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے ایک کام کروانا ہے تو اب میں اس کو اپنی قیمت پر اس کے ساتھ کانٹریکٹ کروں گا کہ بھائی $10 لینے ہیں تو لے لو اور صبح سے لے کر شام تک کام کرو۔ اب وہ سوچے گا کہ چلیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، یہی قبول کر لوں۔ حالانکہ مزدوری اصل میں $10 بنتی نہیں، وہ تو بنتی ہے $70، $80 یا $50۔ تو اب یہ جو ایکسپلائٹیشن ہوگی یہ کس صورت میں ہوگی کہ اگر وہ دوسرا فریق بھوکا ہوگا تو بظاہر تو وہ رضامندی سے کام کرے گا لیکن یہ حقیقی رضامندی نہیں ہے، اس کو دل سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن مجبوری کا نام شکریہ، وہ مجبور ہو کر وہ اس کانٹیکٹ میں آ رہا ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تمام جو بھی کانٹریکٹس ہیں ان کو ویلڈ بنانے کے لیے، ان کو باطل سے نکال کر حق بنانے کے لیے اسلامی ریاست تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کو انڈررائٹ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی زیادتی کرے گا اور ظلم اور زیادتی کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ان قریب ہم اسے آگ میں ڈالیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو تم سے دور کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے بہت ہی عزت کی جگہ پر جو داخل ہونے کی جگہ ہے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت رکھو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے غریب گھرانے میں پیدا کر دیا، کسی کو امیر گھرانے میں پیدا کر دیا۔ اب اگر وہ اسی حسد میں جلتا رہے کہ مجھے امیر گھرانے میں پیدا کیوں نہیں کیا، مجھے غریب گھرانے میں پیدا کیوں کر دیا، تو یہ اپنی عقل کا ماتم کرتا رہے، اپنے آپ کو پریشان کرتا رہے، کٹتا رہے اور دانت پیستا رہے اور اپنی انگلیاں کاٹتا رہے، اس کے سوا تو اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد پیدا کر دیا, کسی کو عورت پیدا کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب پہلی بات آپ نے سب خوب سارے لایا اس پر, لیکن دوسری بات پر آپ نے سر نہیں لایا. اچھی نہیں لگی نا آپ کو؟ حالانکہ بات ایک ہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے, خواہ وہ مال ہو, خواہ وہ اولاد ہو, خواہ وہ دنیا کی حیثیت ہو, وہ سب کیا ہے؟ اللہ کی دین ہے. میں کس کا بیٹا بنوں, اٹ واز ناٹ مائی چوائس. اللہ نے جس کا بیٹا چاہا مجھے بنا دیا. میری اولاد کون ہو, میرے ہاں کوئی عقل مند بچہ پیدا ہو یا کوئی سفی بچہ پیدا ہو, ریٹارڈڈ بچہ پیدا ہو, مینٹلی ریٹارڈڈ بچہ, اٹس ناٹ مائی چوائس. اللہ جو بھی دے دے میں تو محتاج ہوں اس کا, اور میری مجبوری ہے کہ I have to get it, I cannot refuse it. اسی طریقے سے اللہ کا فیصلہ ہے اس نے مجھے مرد بنا دیا, اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے عورت کو عورت بنا دیا. اب جس طرح ہمیں وہ فیصلہ اللہ کا قبول کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس گھرانے میں پیدا کیا, مجھے نابینا پیدا کیا کہ بینا پیدا کیا, کہ تندرست پیدا کیا یا تنگ دست پیدا کیا, یا بیمار پیدا کیا یا ریٹارڈڈ پیدا کیا, اسی طرح یہ فیصلہ بھی ہمیں قبول کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عورت پیدا کیا یا اللہ نے مجھے مرد پیدا کیا. سب سے پہلا نقطہ, باٹم لائن جو ہے وہ یہ ہے. یہ بات جو ہے اگر ہم اس کو ہضم کر لیں گے, یا ہماری بہنیں اگر ہضم کر لیں گی, تو پھر یہ دین کا سارا نظام جو ہے یہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اور اگر بنیادی طور پر وہ نقطہ ہضم نہ ہوا تو پھر ظاہر بات ہے قدم قدم پر یہی احساس ہوگا کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں کیوں نہیں موقع دیا جا رہا. اب وہ سب کا سب نظام اسی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو وجود مختلف بنائے ہیں. بلکہ اب بات چل نکلی ہے تو اس کو میں واضح کر دوں. میں نے اشارہ کیا تھا سورہ نساء کی پہلی آیت پر کہ اللہ تعالیٰ نے دو وجود بنائے. اس میں سب سے پہلے جو یونی سیلولر اینیملز تھے ان کے اندر سیکس ڈفرینسیشن نہیں تھی, یعنی مدر سیل ڈاٹر سیل, کہ ایک سیل تھا اس کی ڈویژن ہوتی تھی تو دو سیل بن جاتے تھے. امیبا کے اندر یہ نارمل ڈویژن بھی ہوتی تھی, اور جب وہ زیادہ خطرہ اسے لاحق ہوتا تو وہ اپنے اوپر ایک خول چڑھا کے اپنی آؤٹر وال کو تھک کر لیتا, اور اس کے بعد اپنے نیوکلیس کو ڈیوائڈ کرتا کئی چھوٹے نیوکلیائی میں, اور پھر ہر نیوکلیس چھوٹا نیوکلیس جب کچھ پروٹوپلاز اپنے گرد اکٹھا کرتا, آؤٹر شیل ٹوٹتا, اور پھر کئی امیبی پیدا ہو جاتے, ریپروڈکشن ہو گئی. اب سارے جو ہیں ان کا نیچر جب ایک تھا, اور پھر ایک سیل سے دوسرا سیل شروع میں بننا شروع ہوا تو بھی ڈفرینسیشن نہیں تھی. پہلے جو کروموسوم تھا وہ سب کا سب وہ ایکس ایکس تھا. میری انٹیوشن یہ تھی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن میرے پاس چونکہ دلیل نہیں, میں کوئی انٹمولوجی کا یا سائٹولوجی کا اس طرح سے اسٹوڈنٹ نہیں رہا کبھی بھی, جو بیسک چیزیں اس کی پڑھی ہیں وہی معلوم تھیں. تو کئی لوگوں سے جو بھی کوئی ملتا ہے اس طرح کا کوئی آدمی جو مجھے معلوم ہوتا کہ شاید وہ اس میں کوئی گائیڈنس دے سکے, تو میں اس سے ضرور پوچھتا, لیکن مجھے کچھ مل نہیں رہی تھی. یہاں تک کہ راہیل ملک صاحب کے ساتھ ان کے انسٹیٹیوٹ جانا ہوا یونیورسٹی آف نیو یارک میں, تو انہوں نے جو جینیٹک کے پروفیسر سے ان سے ملوایا, تو میں نے جھٹ ان سے بھی سوال یہی کر دیا, لیکن انہوں نے بھی کئی پیپرز نکلوا کے مجھے دے دیا, لیکن جواب مجھے نہیں انہوں نے دیا میرے سوال کا کہ اصل بات کیا ہے. آخر فیصل آباد میں ایک مرتبہ جو انٹمولوجی کے دو پروفیسر تھے, ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھے ایگریکلچر یونیورسٹی کے ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب, حافظ عبدالقیوم صاحب, اور ایک ان کے ساتھ جو اس وقت تھے ایسوسیٹ پروفیسر تھے یا پروفیسر تھے, وہ بھی پی ایچ ڈی تھے, انٹمولوجی کے دونوں پی ایچ ڈیز تھے. ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ڈیفینیٹلی ایکس ایکس. جب سیکس ڈفرینسیشن نہیں تھی سیلز کے اندر تو اس وقت جو سیل تھے وہ ایکس وائی نہیں تھے, وہ ایکس ایکس تھے. اور پھر یہی بات جو ہی 2 سال قبل 96 میں جب تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع یہاں پر ہوا تھا اور طبیعت گاہ بھی ہوئی تھی, اس میں ڈاکٹر قاسم الدین صاحب تشریف لائے ہوئے تھے کیلیفورنیا سے. جو ہی مجھے معلوم ہوا کہ وہ بھی انٹمولوجی کے آدمی کا, جھٹ میں نے ان سے بھی سوال پوچھا, انہوں نے بھی تائید کی کہ ہاں جب سیکس ڈفرینسیشن نہیں تھی اس وقت جو ایک سیل تھا دیٹ واز دی نیچر آف دیٹ سیل واز ایکس ایکس ناٹ ایکس وائی. تو اس اعتبار سے جو بائبل کا تصور ہے کہ آدم سے حوا پیدا ہوئی, جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ اس کے بالکل الٹ ہے کہ فیمیل سیکس جو ہے یہ ارلیئر ہے, پریمیٹیو ہے, اور اس پر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایکس وائی ہے, یعنی میل سیکس ہے. تو ایکس وائی جو ہے یہ بعد میں پیدا ہوا تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ دو مختلف وجود ہیں. آج کا ہمارا علم جو ہے اس کے مطابق مرد اور عورت کے درمیان فرق صرف یہی نہیں ہے کہ ان کا ایک آدھ عضو جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے, اور مرد کے چہرے پر داڑھی مونچھ ہوتی ہے, عورت کے چہرے پر داڑھی مونچھ نہیں ہوتی, بلکہ نہیں, پورا کا پورا وجود مرد کا اور وجود ہے اور عورت کا وجود جو ہے وہ ایک اور وجود ہے. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ وجود ہیں.
پورے کے پورے جسم کا ہر سیل مرد کا عورت کے سیل سے مختلف ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ وہ جو برابری کی بات ہے یا ایکویلٹی کی بات ہے اس کو تو چھوڑیں، یہ دونوں ہیں ہی مختلف وجود، ایک اور شے ہے دوسری اور شے ہے، فزیکلی مختلف ہے، سائیکولوجیکلی مختلف ہے۔ اب سائیکولوجی مختلف ہو گئی، کروموسومز مختلف ہو گئے، کریکٹر مختلف ہو گیا، بیہیویئر مختلف ہو گیا، گویا ہر چیز مختلف ہو گئی۔ اس پر میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا کل ہی نوٹ کروایا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کے حوالے سے کہ یہ جو بیان ہوئی ہیں یہ مرد کی صفات ہیں، اور یہ مرد کی نیچر ہے کہ کس طریقے سے اس پر عورت جو ہے وہ سوار ہوتی ہے ایک بھوت بن کر، کہ وہ اس کا خیال جو ہے اس کو ہر دم رہتا ہے، پردوں کے پار سے بھی کوئی گزرے گی تو اس کو اس کی فیلنگ جو ہے وہ ہوگی، اور کس طرح کسی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ چاہے گا کہ وہ نمبر بنے کہ نہیں بنے، وہ امپریس ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اب یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ وہ مرد کی نیچر ہے، وہ عورت کی نیچر نہیں ہے۔ اب یہ نیچر کا بنیادی فرق جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، جبکہ عورت کے اندر مامتا جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو یہاں ذکر ہو رہا ہے اسی چیز کا کہ اللہ نے اس کو کیا بنایا، مرد بنایا کہ عورت بنایا۔ یہ دو مختلف وجود ہیں، یہاں کوئی فرق تھوڑا بہت نہیں ہے کہ ایک آدھ عضو مختلف ہے، داڑھی مونچھ مختلف ہے، اور ذرا جو ہے وہ اس کو ادھر سے ادھر کر دیا جائے گا۔ وہ جو انٹرسیکسول آپریشن کر کے وہ فراڈ کرتے ہیں کہ اس کا صرف جو سیکس جو ہے وہ چینج ہو، کیسے سیکس چینج ہو گیا؟ اس کے سارے جسم کے سیل تھوڑا چینج ہو جائیں گے۔ جس کو اللہ نے میل پیدا کیا ہے ہی ول کنٹینیو ٹو بی دا میل، اور جس کو اللہ نے فیمیل پیدا کیا ہے شی ول کنٹینیو ٹو بی دا میل۔ تو ایسے تھوڑا ہے کہ اس کا صرف جو ہے وہ ایک چھوٹا سا آپریشن جو ہے وہ انٹرسیکسول آپریشن کر دیں گے تو اس کا سیکس جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ تو یہ وہ دھوکے بازیاں ہیں جو آج بھی اس دور کے اندر جو ہے وہ دی جاتی ہیں، اور خوب ڈٹ کر دی جاتی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ تو ولا تتمنوا، مت تمنا کرو اس کی ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ جس کا کہ جو فضل اللہ نے تم میں سے بعض کے اوپر بعض کو دے دیا ہے، جو فضیلت تم میں سے اللہ نے بعض کو بعض پر دے دی ہے۔ اب یہاں پر بات جو ہے وہ یعنی پہلے جو مثالیں دی وہ خوب سمجھ میں آ گئی، انہی مثالوں کے ساتھ یہ بھی شامل کر دیجئے کہ جیسے میرے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ میں کس کا بیٹا بنوں، اسی طرح میرے پاس یہ اختیار بھی نہیں تھا کہ میں بیٹا بنتا یا بیٹی بنتا، مرد بنتا یا عورت بنتا۔ یہ اللہ کی دین ہے، اس کا فیصلہ ہے which I have to accept۔ اسی طرح کسی عورت کو اللہ نے عورت بنایا، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ ہم بندے ہیں، وہ مالک ہے، نوکر کی نخرا کی، we have to accept it کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ اس نے میرے لیے پسند فرمایا کہ میں عورت بنوں تو میں عورت ہوں، اس نے میرے لیے پسند فرمایا کہ میں مرد بنوں تو میں مرد ہوں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، میں نے پرسوں آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ رزق ہے اور فضل ہے، جبکہ کسب جو ہے کمائی وہ انسان کے اعمال ہیں، اچھے اعمال اور برے اعمال۔ اب قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ کسب کے حوالے سے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان کے کسب میں سے، ان کی کمائی میں سے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے۔ اب آخرت میں جہاں تک اجر و ثواب کا تعلق ہے، ہر شخص اپنی وہ جو کیپیسٹی کے مطابق جواب دہ ہے۔ اب وہ جو ہم نے پرسوں پڑھی کیپیسٹی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اب اس وسعت میں چونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام دے دیا، اس کی وسعت بڑھ گئی، تو لازمی بات ہے اس کا محاسبہ عورت کے مقابلے میں سخت ہو جائے گا۔ جس کو 100 دیے ہیں اس سے 100 کا حساب لیا جائے گا، جس کو 1000 دیے ہیں اس سے 1000 کا حساب لیا جائے گا، جس کو ملین دیے ہیں اس سے ملین کا حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں مرد کو فضیلت زیادہ دے دی عورت کے اوپر، تو اس کا حساب بھی اسی حساب سے اتنا ہی تکڑا ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو تکڑا بنایا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے مانگو اس کی دین میں سے، اس کے فضل میں سے، اس کی عنایت مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کو حقدار بنا دیا ہے اس کے والدین اور عزیز و اقارب کے ترکے میں سے۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن لوگوں کے ساتھ تم نے کوئی عہد و پیمان باندھے ہیں ان کو بھی ان کا حصہ دو، یعنی وہ وراثت میں تو حقدار نہیں ہے لیکن ان کو وصیت کی جا سکتی ہے ان کے حق میں، اور ایک مسلمان اپنے مال کے 1/3 پر وصیت کر سکتا ہے، پورے مال پر یا 2/3 پر وصیت نہیں کر سکتا۔
ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. الرجال قوامون علی النساء. اب وہ جو اقبال نے وہ جو کہا تھا نا اکبر الآبادی نے کہ رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں جا جا کے رقیبوں نے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اب وہی بات آ گئی کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام مقرر کیے گئے ہیں. قام یقوم قومن کے معنی کھڑے ہونا، اسی سے فعال کے وزن پر قوام، جیسے قیوم ہے نا اللہ کا کی صفت، تھامنے والا، سسٹینر. تو مردوں کو عورتوں پر جو ہے نگران مقرر کیا گیا ہے، قوام مقرر کیا گیا ہے، گھر کے انچارج، کیئر ٹیکر، ذمہ دار، ریسپانسبل، باس، کوئی بھی آپ ترجمہ کر لیں کہ ان کو قائم رکھنے والے، سسٹین کرنے والے وہ مقرر کیے گئے ہیں عورتوں کے اوپر. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اب یہی جو فضل ہے اس کو آپ آیت نمبر 32 کے اندر جو ہے پڑھ لیجیے، اس پر میں نے ایکسپلین کیا تھا. بما فضل اللہ، وہ تمہید اسی کی مادی تھی نا، ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. اب وہ تمہید تھی اس بات کی کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو قوام مقرر کیا ہے عورتوں پر. کس بیسس پر؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. اسی اصول کے مطابق اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دے دی ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا، اور ان ایڈیشن جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی ان کے ذمہ لگا دی ہے کہ گھر کو فائنانس کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے اور قوام ہونے کی حیثیت سے مینیج کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. مینجمنٹ اینڈ فائنانسنگ، یہ دو ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ یہ مرد کی ہیں گھر کے اندر. اور افزائش نسل اور پرورش نسل، یہ دو ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ یہ عورت کی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے. اب یہ مرد کی عیاری ہے کہ اس نے عورت کا جو کام تھا بچے کی افزائش، بچے کو پروڈیوس کرنا، اس میں تو ہاتھ بٹایا نہیں، نہ وہ بٹا سکتا ہے. یعنی اگر تو وہ ایسا کر سکتا ہوتا اور کرتا بالفعل کہ بھئی ایک بچہ میں جنوں گا ایک تم جننا، یا ہاف اینڈ ہاف، 4 ماہ میں 4 ماہ تم، پھر تو تھی برابری کہ تم میرے ساتھ میرے دفتر میں بھی کام کرو اور فائنانس بھی کرو میرے ساتھ گھر میں، جو میری ذمہ داری ہے، میرے کام میں بھی ہاتھ بٹاؤ، میں تمہارے کام میں ہاتھ بٹاتا ہوں. لیکن وہ نہ ہو سکتا ہے، نہ مرد نے کیا. لیکن ایسا چکر دیا عورت کو کہ اپنے حصے کا کام ان ایڈیشن ٹو ہر ڈیوٹی جو وہ کر رہی ہے گھر کے اندر، وہ تو کرتی ہی کرتی ہے تنہا، اور اپنے حصے کا کام بھی اسے لینا شروع کر دیا. تو وہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس میں بھی اس کو شریک کر لیا. اب آ رہی ہے وہ بات، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ. پس نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں ہیں. بہت مشکل آیت ہے آج کے اس دور میں. واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے دل کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یعنی ان کو بیان کرتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، ڈر اس اعتبار سے کہ کوئی یعنی زیادتی نہ ہو جائے مجھ سے. اس لیے کہ جو بظاہر الفاظ ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ جو میری سمجھ میں آ رہے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کی بھی صفات بیان کرتا ہے جا بجا قرآن مجید میں. ابھی میں نے آپ کو سورہ مومنون اور سورہ معارج کی آیات کا حوالہ دیا. اب وہ مردوں کی صفات بیان ہو رہی ہے نا کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو ایکسپوز نہیں کرتے ایکسیپٹ ٹو دیئر وائفز اینڈ ملک یمین، لونڈیوں پر. اب وہاں جہاں بھی قرآن مجید مردوں کی صفات کا ذکر کرے گا، ٹاپ پر جس صفت کا ذکر ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز. سورہ مومنون آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ 18ویں پارے کا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اور بات ختم کہاں ہو رہی ہے؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان بٹوین باقی صفات آ گئی. یہی بات سورہ معارج میں آپ کو نظر آ جائے گی. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. انسان بہت پھردلا پیدا کیا گیا، جب اس کو مال مل جاتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، اس کو روک روک کے رکھتا ہے، اور جب نہیں ملتا تو شور مچاتا ہے. سوائے نمازیوں کے
وہ نمازی الذین هم علی صلاتہم دائمون، جب نماز پر دوام اختیار کرتے ہیں. پھر اینڈ پر والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ان بٹوین بہت سی صفات. تو اول بھی نماز، آخر بھی نماز. لیکن نیک عورتوں کا ذکر کیا تو ٹاپ پر کس بات کا ذکر کیا؟ یعنی یوں سمجھیے کہ نماز ان پر بھی فرض ہے، لیکن کتنی فرض ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ مرد کی نماز کتنی فرض ہے. مرد پر اس کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا بھی بیمار ہو جائے، وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو صرف اشارے سے پڑھ لے، لیکن پڑھنی لازم ہے اس پر نماز. لیکن عورت ویسے خواہ نماز پڑھ سکتی ہے تو ٹیکنیکل بیسس، جیسے ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوتا ہے، ٹیکنیکل بیسس پر اس پر منع کر دیا گیا ہے نماز پڑھنے سے ریگولرلی. سمجھ نا بات میری؟ تو مرد کی ٹاپ کی نیکی کیا ہے؟ نماز. جبکہ عورت کی ٹاپ کی نیکی کیا ہے؟ قانتات فالصالحات. یہ مبتدا ہے اور خبر کیا ہے؟ فالصالحات. پس نیک عورتیں تو کون ہیں؟ قانتات، شوہروں کی فرما برداری کرنے والی. سیدھی سی بات ہے. اب سب لوگ جو ہیں وہ جابز کرتے ہیں، یا باس ہیں یا سبارڈینیٹ ہیں. تو سبارڈینیٹ جو ہے اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اوبیڈینس. کوئی کانفیڈینشیل رپورٹ کا فارم کہیں بھی بنا ہوا ملے گا آپ کو تو جہاں اس میں اور بہت سی چیزیں ہوں گی کہ کیسا ورکر ہے، انٹیلیجنٹ ہے کہ نہیں ہے، فرض شناس ہے کہ نہیں ہے. ایک کالم ہیز ٹو بی دیئر ویدر ہی از اوبیڈینٹ ٹو دا امیڈیٹ باس یا نہیں، فرما بردار ہے کہ نہیں. فرما بردار نہیں ہے تو 100 کوالٹیز ہوں گی تو اس کو فوراً فائر کیا جائے گا. ڈس اوبیڈینٹ ہے، نکالو اس کو باہر. ڈس اوبیڈینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باغی. باغی کو برداشت نہیں کیا جاتا. ہاں اوبیڈینٹ تو ہے لیکن زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، کوئی زیادہ سمارٹ آدمی نہیں ہے، سستا ہے لیکن اوبیڈینٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، نا امید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. تو ٹھیک ہے ابھی سستی کر رہے ہیں لیکن کنٹینیو کرو، ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ڈس اوبیڈینٹ. اب چونکہ بات ہو رہی ہے ڈسپلن کی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان کے اوپر نگران بنا دیا ہے، ذمہ دار بنا دیا ہے، باس بنا دیا ہے، ذمہ دار بنا دیا ہے. تو اب جو سبارڈینیٹ پوزیشن ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا فالصالحات قانتات. بس نیک عورتیں تو وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، حکم ماننے والی ہیں. اور دوسری بات حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں ہیں. اب یہ استعارہ ہے قرآن مجید کا اپنی عفت و پاک بازی کی حفاظت کے لیے، یعنی شوہر کی عدم موجودگی میں جو اس کا رائٹ ہے، ایکسکلوسیو رائٹ آف دا ہسبینڈ، اس کے قریب کسی کو نہیں جانے دیتی. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب اختیار کیا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے کچھ حقوق بیان کیے، یعنی کمزوروں کے حقوق بیان کیے، انہی میں عورتوں کے بھی حقوق بیان کیے کہ یہ حقوق تم ادا کرنا، اور تمہارا اپنی عورتوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ جانے دیں. تو فالصالحات قانتات حافظات للغیب. اب یہ بات بھی اس دور میں بڑی عجیب سی لگتی ہے، یعنی پردے کے احکام جو قرآن مجید نے دیے ہیں وہ اچھی دیندار عورتوں کی سمجھ میں نہیں آتے. یعنی اپنی کیلکولیشن سے کہ نہیں ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ہماری نیت تھوڑا خراب ہے، ہم نیک ہیں، ہم اچھی ہیں، کوئی ہم پر شک کرتے ہیں آپ لوگ کہ جی پردہ کرو اور یہ کرو، ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ. اب یہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر بے اعتمادی ہے. مرد کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا جو ذاتی ایمان قرآن مجید پر پیدا ہوا وہ اسی سورہ آل عمران کی آیت پر سب سے پہلے پیدا ہوا کہ اس آیت کو پڑھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعی میرے مالک کا کلام ہے. اس لیے کہ میری نیچر جتنی خوبصورتی سے اس نے اس کی تصویر کھینچی ہے آج تک کوئی نہیں کھینچ سکا. اور آپ سب لوگوں کو میں جس طرح آپ نے اپریشیٹ کیا اس آیت کو کہ واقعی انسان کی، مرد کی خوبصورت ترین اور جامع ترین تصویر جو ہے وہ وہی ہے، اس کی فوٹوگراف، کہ وہ کیا ہے ڈیٹیل، جیسے وہ ڈیٹیل ڈرائنگ ہوتی ہے نا کسی بلڈنگ کی کہ اس کا آرکیٹیکچرل ڈیٹیل ڈرائنگز ہیں، ایلیویشن بھی ہے، سائڈ بھی ہے اور پلان بھی ہے، اور پھر اس کے اندر پھر آگے ڈیٹیل بھی ہے کہ اس کی فلاں سائڈ کیسی ہے اور فلاں سائڈ کیسی ہے، وہ اس طرح کی وہ آیت ہے. تو عورت کا بھی بنانے والا وہ ہے. تو عورت کے اندر کیا کیا کمزوریاں اس نے رکھی ہیں، مرد کے اندر کیا کیا کمزوریاں اس نے رکھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پوری طرح اس کو معلوم ہے، اسی کے مطابق اس نے ہمیں احکام دیے ہیں. اس پر میں یعنی رہ نہیں سکتا آپ کو بتائے بغیر. سن 84-85 میں
پہلی دفعہ میرا 84 میں آنا ہوا امریکہ، شکاگو میں میں نے 4 ماہ گزارے. وہاں پر کافی جو ہے وہ تنظیم اسلامی کا وہ پروجیکٹ تھا، وہ ان کی تربیت کے لیے ڈاکٹر صاحب نے مجھے بھیجا تھا. تو ان کو دروس قرآن بھی تھے، عربی بھی پڑھائی، اور وہاں پر یوتھ جو بہت سے پروگرام تھے ان کے بھی میں شرکت کرتا رہا. سن 85 میں پھر میں 2 ماہ کے لیے وہاں گیا. اب کیونکہ 84 میں تعارف ہو چکا تھا تو وہاں پر ایک پاکستانی مسلمان ہیں ڈاکٹر اسد حسین صاحب، وہ نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی آف الینوائے میں پولیٹیکل سائنس اور پاکستان اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں. تو وہ سمر ویکیشن میں کچھ ریفریشر کورسز ارینج کیا کرتے تھے ہائی اسکول ٹیچرز کے لیے، یعنی وہ ہائی اسکول ٹیچرز کے جو ہیں امریکنز اور نان مسلم لیکن پڑھاتے اسلامک اسٹڈیز ہیں اپنی ڈگری کی بنیاد پر، ان کے لیے ریفریشر کورسز اسلام کی بنیاد پر. تو 2 انہوں نے کورسز ارینج کیے ہوئے تھے. اس میں میرے بھی انہوں نے دونوں لیکچرز میں ایک جو میرا لیکچر رکھا دونوں کورسز کے اندر، تو میں نے لیکچر دیا وہاں پر. تو اس کے بعد کی بات ہے کہ ہمارے یعنی عزیزوں میں سے ایک صاحب تھے ہمارے خاندان کے پہلے باغی، یعنی ہمارا خاندان اس اعتبار سے کچھ کنزرویٹو خاندان ہے، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ملک چھوڑ کر کوئی کسی دوسرے ملک کی امیگریشن لی ہے. سب سے پہلے وہ تھے. یابک میرا بھائی ہے مونٹریال کے اندر. تو ان جنرل ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں ہے. تو معلوم تھا کہ ہاں وہ اختر صاحب ہیں کہ جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہماری برادری کے آدمی ہیں، وہ فلاں کے بیٹے ہیں. ہوا یہ کہ میری سب سے چھوٹی سالی اور ان کے سالے کی شادی ہو گئی آپس میں. تو اب ایک قرب بن گیا. اب میری سالی چنیوٹ سے فیصل آباد آئی ہوئی تھی، ٹیلی فون آیا تو میں بیوی بچوں کو لے کر گیا ملاقات کے لیے ان کے ہاں. تو بیوی اور بچے تو اندر چلے گئے خواتین کے پاس. تو ڈرائنگ روم میں اور مولانا اختر صاحب بیٹھے گپ شپ لگاتے رہے. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ جو امریکہ جاتے ہیں تو کیا آپ کی تبلیغ کے کیا پراسپیکٹس آپ کو نظر آتے ہیں؟ جیسے عام خبریں آتی ہیں کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. میں کہیں مجھے تو تیزی سے پھیلتا نظر نہیں آتا وہاں پر. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وی آر لوزنگ، اس لیے کہ جتنی فلائٹیں PIA کی بھر کے جاتی ہیں اور خالی واپس آتی ہیں، سب لوگ وہاں ڈمپ ہوتے ہیں، اور اس حساب سے مسجدیں وہاں پر نہیں بن رہی. جتنی مسجدیں ہیں وہ بھری ہوئی نظر آتی ہیں لیکن کیلکولیٹ کیا جائے تو دے آر لاسز. انہوں نے کہا ویسے میں کہ میرا تو ویسے غیر مسلموں کے ساتھ کانٹیکٹ بھی نہیں ہوتا، میں تو مسلم کمیونٹی کے لوگ ہمارے اپنی تنظیم کے وہ میری مخصوص اسائنمنٹ ہوتی ہے، اسی کے لیے میں جاتا ہوں. کبھی شاذ کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے تو ہوتا ہے. میں نے اس کا حوالہ دیا نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی کے ان لیکچرز کا کہ وہاں زیادہ جو سوال مجھے کنفرنٹ کرنا پڑا وہ تھا اسٹیٹس آف وومن ان اسلام. تو میں نے بتایا کہ یہاں میں نے یہ ویوز بیان کیے، اور میں نے وہاں جب یہ بتایا کہ مرد اور عورت کی نیچر کے درمیان یہ فرق ہے تو اس پر بہت اپریشیٹ کیا ان لوگوں نے کہ ہاں واقعی یہ بالکل صحیح ہے، ان نان مسلم مردوں نے بھی عورتوں نے بھی. تو اس نے وہ تھے ہمارے عزیز، انہوں نے کہا اپریشیٹ کیا. ظاہر ہے کہ اس وقت کے وہ نکلے ہوئے اور برٹش پاسپورٹ ان کے پاس، سارا یورپ انہوں نے گھوما ہوا. تو بڑی عجیب بات انہوں نے مجھے کہی. انہوں نے کہا ہاں بھرا، اب چنوٹ کی زبان میں آپ کو سنا رہا ہوں، 16 نے صحیح گل کی، وڈی تو وڈی سیدزادی لے آؤ، ایک ملاقات چا کراؤ جی شام نو نہ لے آ کے بکھاواں تو میں چپ دے آئے. اب ایک یعنی کیونکہ چنیوٹ کے ساتھ گاؤں ہے سیدوں کا رجوا، اب وہاں جو اس کے وہ پردے کے وہ ہیں کہ جب وہ کوئی سیدزادی گزرے گی تو سب لوگ جو دیوار کی طرف منہ کر لیں گے، آرٹیفیشل طریقے سے جو پردے ہوتے ہیں. اور سیدہ عابدہ حسین بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ اپنے شاہ جیمنا جاتی ہیں تو وہ اعلان ہوتا ہے کہ مائی صاحبہ تشریف لے آ رہے ہیں، اور سب لوگ دیواروں کی طرف منہ کر لیتے ہیں. امریکہ میں جیسے مرضی پہ گھومتی پھریں اور اسلام آباد میں گھومتی پھریں. اب تو یہ تو وہ اسلام کا مذاق ہے نا. تو اس پر انہوں نے کہا، پہلے جب انہوں نے کہا تو مجھے بڑی عجیب سی بات لگی کہ یہ کیا خام خواہ کی ایک پھڑ مار کے چلے گئے. لیکن جب ایک وہ ظاہر ہے کہ میں کوئی اتنا انٹیلیجنٹ آدمی نہیں کہ فوراً میں کوئی جواب جو ہے وہ دے سکوں یا فوراً کو بات میری سمجھ میں آ جائے. بات سنتا ہوں تو میرے اندر وہ کمپیوٹر میں چلی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ نکل کے باہر آتی ہے. تو آہستہ آہستہ جب وہ نکل کے باہر آئی تو میں نے کہا کہ یہ تو بالکل وہ بات جو انہوں نے کہی ہے، قرآن کے احکام تو بالکل اس کے مطابق ہیں. اگر عورت اپنی حفاظت کے لیے سیلف سفیشینٹ ہوتی تو صرف اتنا کہہ دیا جاتا کہ بس جیسے مردوں سے کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یہی عورت سے بھی کہا گیا سورہ نور کے اندر، بس کافی تھا. عورت پر اضافی احکام یہ جو لگائے گئے سطر کے اور حجاب کے، ان کا مقصد کیا ہے؟ سمجھ میں میری یہی آیا کہ ہاں واقعی ان کا مقصد ہی سیگریگیشن ہے کہ یہ مرد جو ہے یہ بڑا بدماش ہے، اس سے بچ کے رہنا. یہ تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے، تم سے انجوائے کرنا چاہتا ہے وداؤٹ گیونگ یو اینی تھنگ، یا صرف ایک پھول پیش کر کے یا ایک کپ چائے پلا کے. امریکن تو وہ بھی نہیں پلاتے، امریکن سسٹم میں تو کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیٹنگ بھی کرو تو چائے اپنی اپنی پی کے آؤ ہوٹل میں سے، سمجھے. لیکن تھوڑی چیز دے کر اس سے انجوائے کرنا چاہتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟
اللہ فرماتا ہے کہ میری ماننے والیوں یہ بڑا بدماش ہے، اس سے بچ کے رہنا، اور اس کو کوئی لذت فراہم نہ کرنا جب تک کم سے کم 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ تمہاری روٹی، کپڑے، مکان یعنی میسنگ ڈریسنگ لاڈجنگ اور تمہاری عزت و آبرو کا محافظ نہ بن جائے اور تمہیں اپنی وراثت میں شریک نہ کر لے، تو اس کو کوئی لذت فراہم نہ کرنا، اس کو کوئی انجوائمنٹ فراہم نہ کرنا، اس کا نام نکاح ہے۔ اور مرد کیا چاہتا ہے کہ شارٹ آف نکاح، اب یہ ساری ذمہ داریاں کہ میں اس کو وراثت میں شریک کروں اور میں اس کی روٹی بھی پرووائڈ کروں، اس کا کپڑا بھی پرووائڈ کروں، اس کو جو لاڈجنگ بھی پرووائڈ کروں، اس کے بغیر اگر میرا کام چلتا ہے تو میں وہ چلا لوں۔ اب یہ دونوں چیزوں کے درمیان ایک کلیش ہے۔ اب مجھے کوئی بتائے، اللہ کی بندی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہ یہ اسلام کا نظام عورت کے حق میں جاتا ہے یا مرد کے حق میں جاتا ہے؟ یہ عورت کی حفاظت کا انتظام ہے کہ مرد کی بدماشی سے، اس کی عیاری سے، اس کی چالاکی سے، اس کی ہوشیاری سے، اس کے بھیڑیے پن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا انتظام کیا ہے۔ لیکن بات وہی، اب جو میں یہ فائنل نتیجے پر پہنچا ہوں، میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عورت کی عفت و عصمت اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک کوئی جو کھلاڑی قسم کا آدمی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس میں جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ کھلاڑی بن جاتے ہیں اس چیز کے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اپنے تعلیمی اداروں کے اندر ہم نے دیکھے کہ ایسی ان کو مہارت حاصل تھی، کوئی ایسا جملہ بولتے تھے یا کوئی ایسا اشارہ کرتے تھے کہ یوں بس وہ ڈینٹل ہاسپٹل میں ہم نے دیکھا کہ یوں کوئی ینگ لڑکی داخل ہوئی اور کچھ جو کھلاڑی قسم کے لوگ تھے جھٹ سے وہ ان کے ساتھ تھوڑی دیر میں دیکھا تو کینٹین میں جا کے چائے پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ کوئی جادو تھا یا کیا تھا؟ تو میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب وہ یہ ایک بری عادت پڑ گئی تو وہ چیمپئنز بن جاتے ہیں اس چیز کے، جیسے ہوتا نا گیند جو ہے وہ جو اچھا قسم کا کھلاڑی ہے یعنی فارورڈ کھیلنے والا، یعنی ایسے آپ جھپکنے وہ گیند لے کر سیدھا گول میں پہنچ کہ نہیں پہنچتا۔ اب وہ جو کھلاڑی قسم کے لوگ ہیں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کسی کھلاڑی قسم کے آدمی کے لیے اٹس نو پرابلم کہ ایک ملاقات جو ہے کسی عورت کے ساتھ وہ کر لے۔ تو اب واقعی اب میں اس بات کو، وہ ان کی بات جو انہوں نے ہمارے عزیز نے کہی تھی، اب میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں کہ واقعی معاملہ ایسا ہے کہ اب وہ شاید وہ ان کو کچھ ایسی باتیں جو ہے وہ کرنا آتی ہیں کہ عورت کے ویک پوائنٹس کو چھیڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ وکلاء حضرات جو ہیں، جو عورتیں بھی یعنی اپنے شوہروں سے کبھی بیزار ہوتی ہیں اور وکلاء کے پاس جاتی ہیں یا وہ کونسلرز کے پاس جاتی ہیں، وہ کونسلرز جو ان کو ٹریپ کر لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اب ظاہر بات ہے کہ شوہر سے ایک عورت تنگ ہے، اب شوہر سے تنگ ہو کر اپنا دکھڑا جو ہے وہ کسی اور مرد کے سامنے روئے گی، تب ظاہر ہے کہ اب جو بھی اس کے آنسو پوچھے گا اس پر مہربان ہو جائے گی۔ اب اس وقت اس کو پتہ نہیں ہوگا، شعوری طور پر یہ کام نہیں کرے گی، لیکن یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر جو ہے وہ کسی بھی کام کے لیے وہ تیار اس کو کر سکتا ہے۔ تو وہ جو کھلاڑی قسم کا آدمی ہے اس کے لیے نو پرابلم کہ بڑی سے بڑی عورت جو ہے اس کو ٹریپ کر سکتا ہے۔ اور قرآن مجید سب سے پہلی بات کیا کہتا ہے کہ عورت کی 2 ہی ٹاپ کی نیکیاں بیان کی ہیں، فالصالحات قانتات، بس نیک عورتیں تو وہ ہیں کہ جو شوہروں کی فرما بردار ہیں، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم مردوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، ذرا بہت زیادہ ہم جب محسوس کرتے ہیں کہ بڑی زیادتی کی، نہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ظالم تھے کہ خام خواہ جو ہے پابندیاں لگا دی؟ بلا وجہ کوئی پابندی لگانا ظلم ہے نا، بلا وجہ باندھ دینا تو ظلم ہے، تو کیوں اتنی پابندیاں لگائیں؟ کوئی تھی وہاں پر کمزوری، کوئی خطرہ تھا تبھی تو پابندی لگائی ہے نا۔ اور وہ فرق کیا ہے مرد اور عورت کے درمیان جو میں سمجھا ہوں اس کروموسومز کے فرق کی بنیاد پر، کہ یہ سارا کا سارا جو ایوولوشن ہے اس کو اگر آپ ٹریس کریں گے تو کس چیز کی اچیومنٹ ہے؟ کنٹرول کی اچیومنٹ ہے، سیلف کنٹرول کی۔ فزیکل آبجیکٹس کے پاس کوئی سیلف کنٹرول نہیں ہوتا، یعنی جو نیوٹن نے بہت عمدہ سٹڈی کیا اس کو کہ این آبجیکٹ ایٹ ریسٹ ول ریمین ایٹ ریسٹ، کوئی چیز جو جسم ساکن ہے وہ ساکن رہے گا، متحرک ہے متحرک رہے گا جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت اثر انداز نہ ہو۔ اب بیرونی قوت کے بغیر یہ گلاس یہاں ہے تو یہیں پڑا رہے گا جب تک میں اس کو اٹھا کے یہاں نہیں رکھوں گا، یا یہ ہے کہ آپ یوں میز ٹیڑھی کریں گے تو گریویٹیشنل فورس کے تحت اڑ کے چلا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جانور، پودے جو ہیں وہ اب سلائٹ موومنٹ ایٹ دیئر اون کر کے دکھا دیتے ہیں کہ وہ ایک پودا اگرچہ باڈیلی فکس ہے وہاں پر لیکن اس کی روٹ نیچے جا رہی ہے اگینسٹ دا گریوٹی، اور اس کے سٹیم اور پتے جو ہے اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جانور جو ہے اور زیادہ جو ہے موومنٹ پوری باڈیلی کر کے دکھا دیتے ہیں۔ پرندے آپ کو ہر ڈائریکشن میں اڑ کے دکھا دیتے ہیں، ماسکیٹو سیدھا بھی آپ کو ایسے یوں اٹھ کے دکھا دیتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا؟
لیکن اب جانوروں میں کیا ہے کہ وہ جو حیوانی خواہشات ہیں کہ شروع میں جب پہلی دفعہ امیبا نے کھایا ہوگا اس نے لڑیاں ڈالی ہوں گی کہ میں نے کھا لیا، وہ یاد ہے نا آپ کو کہ وہ کیسے وہ انگلف کرتا ہے کہ جب کوئی فوڈ اس کے سامنے آتا ہے تو یوں اپنے سوڈی پوڈیا لے کے آتا ہے اور فوڈ کو اندر جائے انگلف کر کے پھر ہضم کر جاتا ہے، تو بڑا خوش ہوا ہوگا کہ میں نے کمال کیا کہ میں نے کھا لیا۔ لیکن اب کھاتے کھاتے یہی اس کی عادت بن گئی، اب اپنے کھانے پر کنٹرول نہیں رہا جانور کو، کہ جب کسی جانور کی خوراک جو بھی اس کی متعلقہ خوراک ہے وہ سامنے آ جائے، اس کو بھوک بھی لگی ہو، جب تک آپ ایکسٹرنلی اس کو یا روک کے رکھیں یا اتنی ریگولرس ٹریننگ دیں اس کو جیسے شکاری کتوں کو دی جاتی ہے، اس کے بغیر وہ اپنے آپ کو کھانے سے نہیں روک سکتا، پینے سے نہیں روک سکتا، پیاس لگی ہو، پانی اپروچ میں ہو، نہیں روک سکتا۔ ہاں اس کی باغ کھینچنے آپ گھوڑے کی، پانی نہیں پینے دیں تو نہیں پیے گی۔ اسی طرح اس کو جنسی خواہش بھی لاحق ہو جائے، اس کا میٹ بھی اس کی اپروچ میں ہو تو اٹ ہیز ٹو میٹ اٹس ڈیزائر، سوائے انسان کے۔ یہ پھر ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا اس ایوولوشن کے اندر کہ سوائے انسان کے، کہ انسان کو بالکل جانوروں کی طرح بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، جنسی خواہش بھی ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، ریٹیلیٹ بھی کرتا ہے، لیکن اس کی تمام خواہشات کو یہ اظہار کرتا ہے، ایکسپریس کرتا ہے۔ کیسے ایکسپریس کرتا ہے؟ اپنے کنٹرول کے تحت۔ یعنی وہ وقوف اور بے وقوف والی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو عقل کے معنی کیا ہیں؟ اقال اس رسی کو کہتے تھے عرب کے، جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا۔ یعنی جب اونٹ سے اترا تب اس کو بٹھانا ہے اپنے سامنے تو اس کو بٹھا کر اس کا گھٹنا یوں باندھ دیا، اور اگر تھوڑا سا اس کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ چر پھر لے تو ایک طرف کا اگلا پاؤں اور دوسری طرف کا پچھلا پاؤں آپس میں باندھ دیے تو سلائڈ موومنٹ بھی کر لے گا، زیادہ دور نہیں جا سکے گا۔ جب وہ اونٹ پر سوار ہوتا تھا تو اسی رسی کو اپنی پگڑی کے اوپر، رومال کے اوپر باندھ لیتا تھا۔ اب وہ عرب جو ہے وہ اونٹ پر سوار نہیں ہوتا، کیڈلک پر اور مرسیڈیز پر سوار ہوتا ہے، لیکن اقال آج بھی ان کی وہ جو ان کی ٹریڈیشن ہے اس کا حصہ ہے کہ رومال کے اوپر جس کو باندھتے ہیں رسیاں، ان کو اقال ہی کہتے ہیں آج بھی۔ تو اقال رسی ہے باندھنے والی شے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک مسلمان صحابی تشریف لائے تھے، حاضر ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ کس چیز پر آئے؟ اس نے کہا سواری پر آئے۔ سواری کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے توقع پر چھوڑ دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک قلعہ، اونٹنی کو ایک قلعہ باندھو، ثم توکل، پھر بھروسہ کرو۔ تو وہ فیکلٹی انسان کی جس کے ذریعے انسان اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا ہے، وہ فیکلٹی عقل ہے، اور یہی اس حدیث کا میرے نزدیک مفہوم ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ناقص العقل قرار دیا۔ عقل کے معنی ذہانت نہیں ہے، حساب کتاب رکھنا، جمع تفریق کرنا، چیزوں کو میمورائز کرنا، یہ اٹس اے سیپریٹ کوالٹی۔ عقل جو ہے وہ انسان کا جذبات پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ عقل ہے، اور اس کے اعتبار سے آپ گواہی دیں گے، خود خواتین گواہی دیں گی کہ دے آر مور ایموشنل۔ وہ شکاگو کی جس تقریر کا میں نے حوالہ دیا، وہاں ایک عیسائی خاتون نے ہینڈز اپ کی، یس یس وی آر مور ایموشنل، یس یس وی آر مور ایموشنل۔ تو ایموشنل ہیں، مرد جو اس کے بارے میں ذرا کھچرا ہے، ہوشیار ہے، چالاک ہے۔ تو عورت جو ہے وہ ایموشنل بھی ہے، ڈیووٹڈ بھی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ڈیووٹڈ وہی ہوتا ہے کہ جو ایموشنل ہو، ڈیووشن تو جذبات کی نوعیت کی شے ہے نا۔ تو مرد اپنی چالاکی اور ہوشیاری کی بنیاد پر اس کو ٹریپ کرتا ہے، اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں۔ ہم 100 سمجھیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، حالات ٹھیک ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے، اور خاص طور پر کسی ایسی خاتون کے لیے جو دیندار بھی ہو، مرد دیندار ہوگا اور پھر اللہ کے احکام کو توڑے گا تو ضرور کوئی نہ کوئی چند چڑھیں گے، اور عورت اگر دیندار ہوگی اور وہ دین کے احکام پر جان بوجھ کر عمل نہیں کرے گی تو یاد رکھیے گا کچھ نہ کچھ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا کہ دیکھو تم سمجھتی تھی کہ یہ میرا حکم ہے، پھر تم نے وائلیٹ کیا ہے میرے حکم کو، تو پھر تم سزا کی مستحق ہو۔ اسی طرح مرد کو سزا ملے گی جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ احکام ہے اللہ کے، اور وہ احکام پورے نہیں کیے جائیں گے تو سزا ملے گی۔ ہوتا ہے وہیں شکاگو میں، مجھے جب میں نے اس موضوع پر جو خطابات کیے تو وہاں مسلم کمیونٹی سینٹر کے یعنی ایک سینئر رکن تھے، ان کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر، وائس پریزیڈنٹ تھے اس وقت، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ عرصہ قضاء کمیٹی کا رکن رہا ہوں کہ جس میں یہ فیملی ڈسپیوٹس وغیرہ جو ہیں وہ ان کی کاؤنسلنگ وغیرہ اور ان کے فیصلے چکانے ہوتے ہیں، تو ایک سے زائد خواتین نے کہا کہ جی آپ ہی ہم سے شادی کر لیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یعنی ان کے فیکٹس کو ریئلائز کریں۔ وہ ہنسنے کی بات جو ہے وہ میں آپ کو خود ہنسا لیتا ہوں، یہاں تو آپ نوٹ کریں کہ یہ کتنی سیریس بات ہے، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا دے کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو بیکار حکم نہیں دیا، بلا وجہ حکم نہیں دیا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی، انسان کی نیچر کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر عورت پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں تو اس کی نیچر کے مطابق ہے، کیونکہ وہ زیادہ جذباتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ذہین نہیں ہے،
اس کی میں ایک اور مثال بھی آپ کو دیتا ہوں. آج ہمارے جو بچے ہیں ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں, کمپیوٹر ان کو ہم سے زیادہ چلانا آتا ہے, یادداشت اور میموری ان کی ہم سے کہیں زیادہ, انفارمیشن جو ہے ان کے ذہن میں بھری پڑی ہے نا. انگریزی وہ ہم سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. کیا وہ روڈ سائن نہیں پڑھ سکتے؟ کیا وہ ایئرپورٹ کے سائنس نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں آپ نے قانون بنا رکھا ہے دنیا کا کہ 12 سال سے کم عمر کا بچہ اکیلا ٹریول نہیں کر سکتا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ حالانکہ وہ پڑھ سکتا ہے, روڈ سائن بھی پڑھ سکتا ہے اور ایئرپورٹ سائن بھی پڑھ سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ وہ جذباتی ہے, کم عقل ہے, لہذا کوئی بھی شخص اس کو ٹریپ کر کے لے جا سکتا ہے. اسی طرح عورت بھی, پی ایچ ڈی ہو, عورت پہلے ہے, پی ایچ ڈی بعد میں ہے. ڈاکٹر ہو, ڈاکٹر بعد میں ہے, عورت پہلے ہے. اور یعنی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی جو چیمپئن قسم کا ہے اس کو ٹریپ کر سکتا ہے, ایک پی ایچ ڈی عورت کو بھی, اس لیے کہ وہ عورت پہلے ہے, پی ایچ ڈی بعد میں. یعنی اس کو ایسا کوئی اس کا ویک پوائنٹ جب وہ چھیڑے گا جھٹ اس وہ رونا شروع کر دے گی اور وہ سارا کا سارا مسئلہ جائے گا. اسی طرح کا واقعہ ہوا, یعنی وہ سن 85 کی بات ہے کہ ایک وہاں پر 84 میں گیا تو ایک نوجوان جو ہے وہ بڑے اٹیچ ہوئے میرے ساتھ. تو 85 میں گئے تو وہ کہنے لگا کہ جی میں آج کل یونیورسٹی میں میری کچھ فراغت ہے تو آپ کے ساتھ میں رہوں گا, جہاں آپ کو جانا ہوگا مجھے آپ کہیں, میں آپ کو ڈرائیو کیا کروں گا. تو ایک دفعہ ڈرائیو کر کے لے جا رہے, راستے میں کہتا تھا میں کیوں نہ نئی گاڑی جو ہے وہ سمیہ شاہ کی لے لوں. وہاں پہ ایک اور مسلمان خاتون تھی, 9 مسلمہ تھیں, تو تیسری شادی ان کی ایک مسلمان مرد سے ہوئی. وہ مسلمان تھے, ان کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئی. پھر بہت ایکٹیولی وہ یوتھ کے اندر کام کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں. اب وہ بھی ساتھ چل دی مجھے چھوڑنے کے لیے. اب راستے میں وہ جو نوجوان تھا اس نے یہی نونیوں والا سوال کیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو میں اس کو ایک ایکسپلینیشن دی. میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس میں کوئی مردی کلیا فائدہ اٹھا رہا ہے, حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ جیسے کھانے کو دیتا ہے, پینے کو دیتا ہے, اس کو ڈریس پرووائڈ کرتا ہے, یہ بھی اس کی ایک فزیکل نیڈ ہے, یہ بھی اس کا بھی پورا ہو جاتا ہے, شوق پورا ہو جاتا ہے, عورت کی بھی ایک نیڈ پوری ہو جاتی ہے. اگر کھانے پینے کو دیا جائے, یہ ضرورت پوری نہ کی جائے تو پھر جو ہے اس کے ساتھ شاید زیادتی ہو. تو سمیہ شاہ کہنے لگی کہ نہیں, آئی ٹیل یو. اب ظاہر بات ہے کہ ان کے میں ایک ایکسپیرینس کو سمجھتا ہوں کہ ایک امریکن خاتون ہے, یہیں پلی بڑی ہے, عیسائی ہے, تو پتہ نہیں کتنے جو بوائے فرینڈز جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ تعلق رکھا ہوگا. پھر 2 عیسائی مرد جو ہے شوہر ان کے رہے, پھر تیسرا مسلمان تھا. تو ایکسپیرینس کی بنیاد پر انہوں نے کہا آئی ٹیل یو. انہوں نے کہا کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ عورت جو ہے بنیادی طور پر کمزور ہے, اور جہاں سے اسے سینس آف سیکیورٹی مل جائے عورت اسی کی ہے. اب ایک عورت سے وہ تنگ ہے, وہ محسوس کرتی ہے کہ وہ میرا خیال نہیں رکھتا, کھانے کو دیتا ہے, پینے کو دیتا ہے, اچھا لباس پہناتا ہے, ویسے وہ سیر بھی کراتا ہے مجھے, لیکن اسے میری پرواہ نہیں ہے. گھر سے نکلتا ہے تو بس جاب میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی کال بھی نہیں کرتا پھر کے. اب یہ کیا ہے, ایک فیلنگ ہو گئی اس کو کہ نہیں میرا شوہر میری پرواہ نہیں کرتا. اب کوئی آئے گا, نہیں بھائی جان بڑی زیادتی کرتے ہیں, بھابھی آپ پر بڑی زیادتی کرتے ہیں, بڑی زیادتی کرتے ہیں. اب وہ صرف فوراً سمجھنا کہ ہاں واقعی یہ بھائی جان جو ہیں یہ ماشاءاللہ جو ہے میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں, اور وہ دوسرے بھائی جان جو وہ تو خیال نہیں رکھ رہے.